کمانڈو 4 بائی منیر احمد راشد. پیش لفظ. دیواں آمدند دیواں آمدند، یہ وہ نعرے تھے جو کسرا کے سپاہی اور مدائن کے رہائشی لوگ انتہائی خوف اور سراسیمگی کی حالت میں لگا رہے تھے. انہوں نے ایسا نظارہ نہ کبھی اپنی زندگی میں دیکھا اور نہ کبھی اپنے بزرگوں کے واقعات اور لوگ داستانوں میں سنا تھا. وہ سکتے کا شکار ہو کر اپنے مد مقابل دشمن کو دیکھ رہے تھے. ان کے جسموں پر لرزہ طاری تھا اور ذہن مفلوج ہو چکے تھے. ہر شخص دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. ایک ایسا سوال کہ جس کا جواب شاید ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا. کیا ہمارا مقابلہ انسانوں سے ہے؟ یہ تو جن معلوم ہوتے ہیں. نہیں، یہ تو دیوتا ہیں. اگر دیوتا نہیں تو ان سے کم بھی نہیں. یہ سوالات اور خیالات ہر ذہن میں موجود تھے. سامنے ایک عظیم و شان دریا تھا، ایک ایسا دریا جس کی سیلابی موجیں اتنی مستی میں تھیں کہ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنے ساتھ بہا لے جائیں. دریا کے دوسرے کنارے چمکتی پیشانیوں، دمکتے رخساروں، عقابی نگاہوں اور فولادی عزم رکھنے والا کہکشاں کی طرح منظم، سمندری طوفان کی طرح پرجوش، نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی تلواروں اور تندرست گھوڑوں سمیت ایک لشکر موجود تھا جس کی تعداد کا موازنہ اگر کسرا کے لشکر سے کیا جائے تو آٹے میں نمک کے برابر. ان کے ہتھیاروں اور مال کا موازنہ اگر کسرا کے خزانوں سے ہو تو پہاڑ کے سامنے رائی برابر. لیکن اللہ پر ایمان اس قدر کہ سالار لشکر مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور مست دریا کی شوریدہ سر لہروں میں اپنا گھوڑا ڈال دیتے ہیں. سالار کی پیروی کرتے ہوئے قطار اندر قطار مجاہدین دریا میں اترنا شروع کرتے ہیں. دوسرے کنارے پر موجود وقت کی سپر پاور ایران کے شہنشاہ کسرا کے سپاہی اور ایرانی سلطنت کے دارالخلافہ مدائن کے رہائشی لوگ نعرے لگاتے ہوئے بھاگ رہے تھے. دیواں آمدند دیواں آمدند، جن آ گئے جن آ گئے. امت مسلمہ کے ایمان سے پر مجاہدین کے کارنامے سنیں یا پڑھیں تو انگلیاں خود بخود دانتوں تلے چلی جاتی ہیں. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص، سعد بن ابی وقاص، محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور ہزاروں نامور اور گمنام مجاہد امت مسلمہ کے عروج کے راستے کا سنگ میل ہیں کہ جنہوں نے راستے کی ہر کھائی اور گڑھے کو اپنے ارادے اور شدید محنت سے پاٹ کر امت کو بام عروج تک پہنچایا. حجاز سے مالدیپ اور مکران سے اسپین تک اللہ کے دین کو سربلند کیا اور انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی. ایک اور منظر اسپین کا ساحل ہے. غرناطہ، قرطبہ، لشبیلا، تلیطلہ اور دیگر شہروں اور قصبوں کے مسلمانوں کا جمع غفیر جمع ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کو یا تو جلا دیا گیا ہے یا زبردستی قبضہ کر لیا گیا ہے. ان کے معصوم بچوں کو گلیوں اور بازاروں میں ذبح کیا گیا. ان کے نوجوانوں کے سینے چھلنی کر دیے گئے ہیں. ان کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا. ان کی مقدس کتاب یعنی قرآن عظیم کو چوکوں اور چوراہوں میں نظر آتش کیا گیا. ان کی لائبریریاں اور یونیورسٹیاں راکھ کر دی گئیں. ان کی پیشانیوں پر غلامی کی مہر لگا کر آج انہیں اس ساحل پر جمع کیا گیا ہے. عیسائیوں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے بحری جہاز تمہیں قریب ترین مسلمان ملک میں پہنچا دیں گے. کر دی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جسے ہم اسلامی تاریخ کے سیاہ ترین دن کے نام سے جانتے ہیں. 16 دسمبر 1971 جب تاریخ میں پہلی مرتبہ 90,000 مسلم سپاہیوں نے ہندوؤں کے سامنے ہتھیار ڈال دیا اور پاکستان ٹوٹ گیا.
اس مایوس کن صورتحال میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹھ کر آنسو بہائے جائیں اور اپنی بے بسی کا ماتم کیا جائے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نئے سرے سے عزم اور ارادے باندھے جائیں، ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا جائے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کی جائے۔ ہمارے نوجوانوں میں عزم و ہمت کی کمی ہرگز نہیں ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انہیں اپنے تابناک ماضی سے آشنا کیا جائے، دشمن کے حربوں سے آگاہ کیا جائے اور ماضی کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے۔ وطن عزیز کے بچوں اور نوجوانوں کو 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کی وجوہات، اپنی غلطیوں اور دشمن کی سازشوں سے باخبر کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ مشکل کام سر انجام دینا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ پاکستان بھر میں معروف بچوں اور نوجوانوں کے ادب کی مایہ ناز شخصیت جناب منیر احمد راشد نے یہ مشکل کام اپنے سر لیا اور بڑی جان فشانی سے اس چوٹی کو سر کیا۔ انہوں نے انتہائی مہارت اور چابک دستی سے ایک تحیر خیز ناول کی صورت میں ان تمام حالات و واقعات کو پیش کیا ہے۔ ناول پڑھنے کے بعد بے اختیار صاحب قلم کے لیے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، اللہ کرے عطا زور قلم اور بھی زیادہ، آمین۔ بائے عبدالحامد۔ پارٹ 1۔ قمر ماموں جب بھی ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر کی فضا پر رونق ہو جاتی ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے سابق فوجی ہیں اور رشتے کے اعتبار سے خالص ماموں، اور وہ بھی صرف میرے۔ وہ اس لیے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں اور ماموں جان میری امی کے واحد بھائی۔ خیر، بات ہو رہی تھی ماموں اور رونق کی۔ اس مرتبہ جب وہ ہمارے گھر آئے تو میں بہت خوش تھا اور میں نے منصوبہ بنایا تھا کہ اس بار ان سے ان کے پیشے کے حوالے سے کہانیاں سنوں گا۔ ایک رات جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے جانے لگے تو میں بھی چپکے سے ان کے ساتھ ہو لیا اور کمرے میں پہنچتے ہی بلا تمہید اپنا مدعا بیان کر دیا۔ ماموں جان کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ بولے، اچھا تم بیٹھو، میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں۔ ماموں جان تو کپڑے تبدیل کرنے کمرے سے منہک باتھ روم میں چلے گئے اور میں اپنے دل کے ارمانوں کو قابو میں کر کے ان کے بستر پر پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ماموں جان بھی بستر پر میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ماموں جان، اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ سنائیے، میں نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ ماموں جان نے ہولے سے جذبات میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، واقعہ یوں ہے کہ وہ 5 ستمبر 1965 کا دن تھا جب ہماری بیبی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ بیبی کو تو تم جانتے ہو نا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے نفی میں گردن ہلا کر اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ بیبی دراصل تمہاری چھوٹی خالہ کا نام تھا، نجمہ خالہ کا، اسے ہم پیار سے بیبی کہتے تھے۔ ماموں جان نے دوبارہ بات شروع کرتے ہوئے کہا، بہت پیاری بچی تھی، بہت ذہین، منہ سے بات پکڑتی تھی۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے گھر میں ہر طرف کہکہے بکھرے رہتے تھے۔ ہمارے امی ابو اور بہن بھائی سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھ سے بھی وہ خوب گھل مل جاتی تھی، حالانکہ میں گھر پہ کم ہی رہتا تھا کیونکہ فوج میں چلا گیا تھا۔ فوج کے ذکر پر ماموں جان نے ایک بڑا جاندار کہا لگایا۔ بات بات پر کہا لگانا شاید ان کی عادت تھی۔ فوج میں جانا بھی ایک یادگار واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ جب آوارہ دوستوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میں میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گیا تو ابا جان نے خوب پٹائی کی اور سزا کے طور پر میں فوج میں بھرتی کروا دیا۔ اس وقت میری عمر 17 برس تھی اور یہ واقعہ ہے سن 62 کا۔ فوج کی انتہائی سخت تربیت کی وجہ سے میری حالت کافی سدھر گئی۔ یوں ابا جان کی ناراضگی بھی ختم ہوئی اور میں ایک بار پھر ان کا نور نظر ہو گیا۔ تو میں تمہیں بات بتا رہا تھا ستمبر 1965 کی۔ وہ میری چھٹی کا آخری دن تھا اور بیبی کی سالگرہ بھی اسی دن تھی۔ میں نے سالگرہ کے تحفے میں اسے ایک بڑی خوبصورت سی گڑیا اور ایک چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی دی۔ انگوٹھی تو میں نے خود اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ ماموں جان، قطع کلامی معاف، میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ امی جان تو کہتی ہیں کہ سالگرہ یہودیوں کی رسم ہے
اور ہمیں ایسی فضول رسموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ماموں جان نے میری بات غور سے سنی، پھر ذرا مسکرائے اور کہنے لگے، تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں بیٹے، مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ہم اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ دین کا علم ہم لوگوں کو بہت کم تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسی فضول روایات کم از کم ہمارے گھر میں نہیں ہوتی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اس دن بیبی کی سالگرہ تھی۔ وہ بہت بنی سوری، بالکل ننھی پری معلوم ہو رہی تھی۔ تمام لوگ بھی خوش تھے، رشتہ داروں اور محلے والوں کے چھوٹے بچے بھی اس تقریب میں شامل تھے اور گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ مجھے چونکہ اس دن ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا، لہٰذا شام کو میں نے بیبی کو خوب پیار کیا، گھر والوں سے اجازت لی اور ایک ٹانگے میں سوار ہو کر چھاؤنی کی طرف چل دیا۔ ہمارا گھر سیالکوٹ کے ایک سرحدی گاؤں میں تھا، جہاں سے چھاؤنی کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ ان دنوں سرحدوں کے حالات بہت کشیدہ تھے۔ دشمن کی طرف سے مسلسل چھیڑ چھاڑ جاری تھی اور ایسی اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ ہندوستان کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہمیں ہر دم تیار ہوشیار رہنے کی ہدایت تھی۔ ہمارے فوجی جو امن کے دنوں میں بڑی رنگین باتیں کیا کرتے تھے، اب ہر وقت جنگ کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے تھے، اپنی معلومات اور اپنے جذبات و احساسات کا ذکر کرتے۔ میں جب چھاؤنی میں اپنی بیرک میں پہنچا تو میرے روم میٹ بھی اسی طرح کی گفتگو میں مصروف تھے۔ موضوع جہاد اور شہادت تھی۔ میری آمد پر ان کی گفتگو کا سلسلہ ذرا سی دیر کے لیے ٹوٹا۔ میرے استقبال اور پھر ایک دو رسمی جملوں کے بعد وہ لوگ دوبارہ اصل موضوع پر آ گئے۔ اپنا مختصر سامان کمرے میں سیٹ کرنے کے بعد میں بھی ان کے قریب آن بیٹھا اور ان کی باتوں میں شامل ہو گیا۔ فضا کافی حد تک سنجیدہ تھی۔ ہمارے ایک سینئر ساتھی بڑے جوشیلے انداز میں کہہ رہے تھے، یہ دنیا حقیر دنیا ہے، مچھر کے پر کے برابر۔ یہ زندگی ناپائیدار زندگی ہے۔ اصل زندگی تو شہیدوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اپنے وطن کی عزت پر مر مٹنا ہی شہادت ہے، اور شہادت کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ جنت میں شہیدوں کا جو مقام ہوگا وہ سب لوگوں سے بلند ہوگا۔ اور پھر جو انہوں نے جنت کا نقشہ کھینچا اور شہادت کے فوائد بتائے تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یار جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں۔ میرے جذبہ شہادت کی حقیقت پا کر وہ سب لوگ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑے اور یوں فضا پر طاری سنجیدگی ختم ہو گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ میں بے خبر سویا بڑے مزے کے خواب دیکھ رہا تھا کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑا، جلدی اٹھو قمر، حملہ ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی کان پھاڑ دینے والے دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ پہلے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، پھر دھماکوں کی آواز اور اپنے ساتھیوں کا شور سن کر اندازہ ہوا کہ حملہ ہو گیا ہے۔ اس اچانک آفت پر میرے نیم بیدار حواس پریشان ہو گئے۔ بدحواسی میں اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جلدی سے الٹی سیدھی وردی پہن کر مورچے میں جا بیٹھا، جہاں پہلے ہی میرے 4 ساتھی موجود تھے اور اندھے نشانے پر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ میری زندگی کا پہلا معرکہ تھا۔ یوں تو چاند ماری میں بہت اچھا نشانہ لگاتا تھا، فوجی ریہرسل میں بھی میری کارکردگی بہت اعلیٰ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اسپیشل سروس گروپ کے لیے منتخب کر دیا گیا تھا۔ مگر اس وقت شاید میں اپنے ہوش میں نہیں تھا اور بے انتہا خوف مجھ پر سوار تھا، پورا جسم کانپ رہا تھا اور بندوق میرے ہاتھوں سے گرا ہی چاہتی تھی۔ میں بہت کوشش کر کے جنگ میں حصہ لینا چاہ رہا تھا، مگر برابر دشمن پر فائر کر رہے تھے، مگر بے سود۔ نتیجتاً میں گھٹنوں میں سر دبا کر امی جان کو یاد کرنے اور رونے لگا۔ میرے ساتھی برابر دشمن پہ فائر کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ہمارے مورچے میں ایک شخص کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے میجر صاحب تھے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے میرا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ شاباش جوان، فائر کرو، ڈرنا جوان مردوں کا شیوا نہیں۔ مگر اس وقت میرے حوصلے نے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ البتہ میجر صاحب کا پارا ضرور چڑھ گیا۔ انہوں نے پہلے تو 2-4 فوجی گالیاں دی، پھر 5-7 گھوسے اور لاتیں رسید کی،
اور جب کسی طرح بھی میری حالت میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو انہوں نے قبر سے پکڑ کر سر سے اونچا کیا اور مورچے سے باہر اس طرح اچھال دیا، اس طرف اچھال دیا جدھر سے گولیاں آ رہی تھیں۔ میں بہت چلایا، میجر صاحب کو اللہ رسول کے واسطے دیے، مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں میدان میں دونوں جانب سے برسائی جانے والی گولیوں کی زد میں اوندھا لیٹا موت کا انتظار کر رہا تھا۔ خوف کی ناقابل بیان حالت مجھ پہ طاری تھی، ہر لمحہ کسی گولی کے جسم سے آر پار ہونے کا خدشہ تھا، مگر جب کچھ دیر تک کسی گولی نے بھی میرے جسم کو چھونے کی کوشش نہ کی تو میں نے خود ہمت کی، گولی کو چھونے کی نہیں بلکہ مورچے تک پہنچنے کی۔ میں کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا مورچے کی جانب کھسکنے لگا اور قریب پہنچتے ہی مورچے میں چھلانگ لگا دی۔ میں سیدھا میجر صاحب کے سر پر اترا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی سر چڑھانا پسند نہیں کرتے، لہٰذا زوردار کوہنی میرے پیٹ میں مارتے ہوئے انہوں نے مجھے سر سے اتارا اور بندوق کے بٹ کی ضرب سے مجھے خوف اور ہوش دونوں چیزوں سے نجات دلا دی۔ انہوں نے مجھے سر سے اتارا اور بندوق کے بٹ کی ضرب سے مجھے خوف اور ہوش دونوں چیزوں سے نجات دلا دی۔ جب ہوش میں آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا، سر پر پٹی بندھی تھی، چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، پھر بھی شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں بستر پر لیٹا گزشتہ شب کے واقعات یاد کر رہا تھا اور کافی شرمندہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میجر صاحب 2 اور جونیئر افسروں کے ساتھ میرے کمرے میں آئے۔ میں نے انہیں سلیوٹ کرنے کی روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے لیٹے رہنے کے لیے کہا۔ میری طبیعت کے بارے میں پوچھا، 1-2 ادھر ادھر کی باتوں کے بعد موجودہ صورتحال کا تذکرہ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ بھارتی فوج نے رات میں چوروں کی طرح چھپ کر نیم فوجی دستوں اور عوام پر حملہ کیا تھا۔ ان کے جنرل کا خیال تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ پاکستان کی سرزمین پر کرے گا، مگر ہماری بہادر فوج اور جیارے عوام نے اللہ کے فضل سے نہ صرف اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا بلکہ جواباً دشمن کا چند میل تک کا علاقہ بھی قبضے میں کر لیا تھا۔ اسی دن ہم ایک جارحانہ حملے کے لیے اگلے مورچوں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر لوگ ہمیں دیکھ کر پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک رات کے حملے کی تباہ کاریاں نظر آ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر میرا دل انجانے خوف سے کانپنے لگا تھا، کیونکہ ہمارا گھر بھی اسی بستی میں تھا جس کا ملبہ اس وقت میری نظروں کے سامنے موجود تھا۔ اور جب میں اس جگہ پہنچا جہاں کبھی ہمارا گھر ہوتا تھا تو ایک بے ساختہ چیخ میرے حلق سے نکل گئی۔ سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، مکان کا کہیں نام و نشان نہ تھا، ملبے سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں کود کر ٹرک سے نیچے اترا اور ملبے کے ڈھیر پر کی طرف دوڑ پڑا۔ میں بے اختیار روتے ہوئے جنونیوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے ملبے کو ہٹا رہا تھا، جیسے فوراً وہاں سے میرا ہنستا بستا گھرانہ نکل آئے گا، مگر وہاں سے صرف ایک ننھا منا سا بازو برآمد ہوا جس کے ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا کلیجہ غم سے پھٹنے لگا۔ یہ میری بیبی کا ہاتھ تھا۔ پورے وجود کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں چلتا تھا۔ ظالم دشمن کے بموں نے ننھے منھے جسموں کے بھی پرچخے اڑا دیے تھے۔ میں بے تحاشا رو رہا تھا اور میجر صاحب مجھے سینے سے لگائے تسلیاں دے رہے تھے۔ ایک پڑوسی نے بتایا کہ ہمارے قبے میں سے صرف صفیہ یعنی تمہاری امی بچی ہیں، وہ بھی کافی زخمی تھی، انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ میجر صاحب نے مجھے اجازت دی کہ اگر میں چاہوں تو یہاں رک جاؤں یا ہاسپٹل چلا جاؤں، مگر اپنے عزیزوں کی لاشوں کے مدفن پر کھڑا ہو کر بھلا میں یہ کیسے بھول جاتا کہ یہ کارنامہ کس کا ہے۔ مجھے اپنا فرض بھی یاد تھا، سو میں نے دشمن سے انتقام لینے کی قسم کھائی، اپنے اشکوں کو پوچھا اور صفیہ کو اللہ کے سپرد کر کے اگلے مورچوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آبادی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمارے ٹرک گھنے جنگل میں گھس چلے تھے۔ ہر طرف خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور ہمارے ٹرک انہیں رونتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے دشمن کا کئی میل کا علاقہ قبضے میں لے لیا تھا۔ یہاں سے آگے ان کی ایک زبردست چوکی تھی۔ ہمارا منصوبہ اس چوکی پر قبضہ کرنے کا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر جب مومن جہاد کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی راہیں خود بناتا ہے۔ اگلے مورچوں پر پہنچ کر میجر صاحب نے جونیئر افسروں کو آئندہ کے بارے میں ہدایات دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک زیر زمین کیمپ میں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 مزید فوجی وہاں آئے، انہیں بھی میجر صاحب نے بلایا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر یہ کیمپ ایک جھنڈ ہی نظر آیا تھا، مگر اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ جنگی سامان ہر طرف سجا ہوا تھا۔ باہر شام ہو چکی تھی، اس لیے اندر اندھیرا زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ ایک ساتھی نے پیٹرومیکس جلایا۔ میجر صاحب نے ایک طرف زمین پر بیٹھتے ہوئے ہمیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک بڑا سا نقشہ زمین پر ہمارے سامنے پھیلاتے ہوئے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے لگے۔
منصوبہ یہ تھا کہ دشمن کی مضبوط چوکی جو ہم سے صرف 14 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، ہمیں اس پر قبضہ کرنا تھا، جس کے لیے ہم 4 آدمیوں کا انتخاب ہوا تھا۔ ہمیں اس چوکی پر حملے کے لیے اپنی فوج کو گائیڈ کرنا تھا تاکہ وہ بر وقت اور مؤثر حملہ کر کے اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں۔ منصوبے کی جزیات پر کافی دیر بحث کرنے کے بعد آخر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے پاس اسٹین گنیں، ریوالور اور فالتو ایمونیشن، ریڈیو ٹرانسمیٹر، دوربین، شکاری چاقو، رسی کے گچھے اور بہت سا دوسرا ضروری سامان تھا۔ ہم چاروں کا کوڈ نیم کمانڈر رکھا گیا تھا اور نمبر کے اعتبار سے میں چوتھا تھا۔ ہم لوگ مکمل تیاری کے بعد میجر صاحب کی دعاؤں کے سہارے اللہ کے فضل کے طالب ہو کر وہاں سے نکلے اور جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ بعض جگہ تو جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہمیں لیٹ کر اور رینگ کر یعنی کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑا۔ شدید ضرورت کے وقت ہم لوگ چھوٹی ٹارچیں بھی روشن کر لیتے تھے۔ ہماری رفتار کافی سست تھی، یہی وجہ تھی کہ رات بھر میں ہم نے صرف 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور جب فطرت کے مؤذن نے آمد سحر کا اعلان کیا تو ہم لوگ ایک ندی کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ہمارے لیڈر یعنی کمانڈو 1 نے ندی کنارے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور ہم سب اسی طرف چل دیے۔ جھاڑیوں کو ہاتھوں سے ہٹا کر ہم جھنڈ کے درمیان میں پہنچ گئے اور پھر اپنی شکاری چاقوؤں کی مدد سے بہت سی جھاڑیاں کاٹ کر جگہ کو صاف کیا۔ اپنی کٹ بیگ سے چنے نکال کر کھائے اور پانی پی کر ناشتے سے فراغت حاصل کی۔ ہمارے لیڈر نے ہمیں سو جانے کو کہا اور خود پہرے کی ذمہ داری قبول کی۔ ہم 2 ساتھی دن کے 1 بجے تک سوتے رہے، پھر کمانڈو 1 اور کمانڈو 2 کو سلا کر ہم دونوں ساتھی پہرے کی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ ہم نہایت آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے تھے کیونکہ اس وقت ہم نہ صرف دشمن کے علاقے میں تھے بلکہ ان کی ایک انتہائی مضبوط چوکی کے نزدیک بھی تھے۔ رات 8 بجے ہمارے دونوں ساتھی بھی جاگ گئے اور ہم سب نے کھانا کھایا۔ ہمارا کھانا ڈبل روٹی اور بھنے ہوئی قیمے پر مشتمل تھا۔ خوراک ہمارے پاس وافر مقدار میں تھی، مگر ہم پھر بھی احتیاطاً کفایت شعاری سے کام لے رہے تھے۔ جب سب لوگ پیٹ بھر کر کھا چکے تو آئندہ اقدام کے لیے سرگوشیوں میں منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ کمانڈو 1 نے ٹرانسمیٹر آپریٹ کرتے ہوئے پیغام موصول کیا۔ پیغام میجر صاحب کا تھا، جنہوں نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر ہماری پیش قدمی روک دی تھی اور ہمیں آئندہ حکم تک جہاں ہوں وہی رہو کا پابند کر دیا تھا۔ اب اگلے حکم تک ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا، لہٰذا ہم لمبی تان کر سو گئے۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم سب لوگ اٹھ کر ندی تک گئے۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ندی کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور واپس اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا، پھر بوندا باندی شروع ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر گئی۔ ہمارے پاس بارش سے بچنے کے لیے صرف ایک طریقہ تھا کہ کسی گھنے درخت کے نیچے پناہ لیں، سو ہم نے یہ طریقہ اپنایا اور ایک بوڑھے برگد تلے قیام کیا۔ بارش تقریباً 2 گھنٹے تک برستی رہی۔ ہم لاکھ احتیاط کے باوجود اچھی طرح بھیگ گئے تھے، مگر ہمارا سامان جو مضبوط فوجی تھیلوں میں بند تھا مکمل طور پر محفوظ تھا۔ دن کے 12 بجے ہمیں زمین کچھ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ تھی جو مسلسل سنائی دے رہی تھی اور برابر قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ کمانڈو 1 کچھ دیر کان لگا کر یہ آوازیں سنتا رہا۔ 1-2 بار اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ سونگھنے کی کوشش بھی کی، پھر وہ ایک دم زمین پر اوندھے منہ لیٹ گیا اور زمین سے کان لگا کر کچھ سننے لگا۔ ہم اس کی حرکات اور اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا تھا۔ پھر اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، دشمن نے ٹینکوں سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے شاید، اور وہ اپنے ٹینکوں کے ساتھ ہماری فوج کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے پاکٹ ٹرانسمیٹر نکالتے ہوئے کہا، میں میجر صاحب کو صورتحال سے مطلع کرتا ہوں، آپ لوگ ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کمانڈو 1 کی باتیں سن کر ہم نے محسوس کیا کہ ایک عجیب جوشیلی سی کیفیت ہم پر طاری ہوئی اور ہم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ کمانڈو 1 نے ٹرانسمیٹر پر میجر صاحب کی فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اپنا پیغام نشر کرنا شروع کر دیا۔ ہیلو چیف، کمانڈو 1 کالنگ یو، اوور۔ ہیلو چیف، کمانڈو 1 کالنگ یو، اوور۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی میجر صاحب سے رابطہ قائم ہو گیا۔
यस चीफ अटेंडिंग यू। कमांडो 1 ओवर। मेजर साहब ने कहा, सर मैंने अभी अभी टैंकों के चलने की आवाज सुनी है और मेरा अंदाजा है कि वो हमारी ही तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर। उसने ट्रांसमीटर को मुंह के करीब लाकर और बटन दबाकर अपना पैगाम नशर किया और बटन को छोड़ दिया ताकि मेजर साहब का जवाब सुन सके। वो कह रहे थे, कमांडो 1 सूरत हाल खतरनाक है, 1 मिनट ठहरो, अभी बात करता हूँ। ओवर। सर हम आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। ओवर। कमांडो 1 ने कहा और मेजर साहब की दूसरी कॉल का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ मेजर साहब किसी सोच में गुम थे या फिर किसी से मशवरा कर रहे थे। चंद लम्हों के बाद उनकी आवाज सुनाई दी, हेलो कमांडो 1, ये टैंक हम तक नहीं पहुंचने चाहिए। ओवर। सर ऑपरेशन के लिए गाइड करें। ओवर। कमांडो 1 ने कहा, कमांडो 1 तुम हालात के मुताबिक अपनी मर्जी से एक्शन कर सकते हो। ओवर। राइट सर। ओवर। मजीद कोई बात? ओवर। नो सर थैंक यू। ओवर। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ओवर एंड ऑल। कमांडो 1 ने आमीन कहते हुए ट्रांसमीटर बंद कर दिया और हमारी तरफ देखने लगा, जैसे हमारे चेहरों से हमारे इरादों का अंदाजा करना चाहता हो। उसने हम तीनों को बड़ी गहरी नजरों से देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद बोला, प्यारे साथियों, अल्लाह के सिपाहियों और वतन अजीज के मुहाफिजों, इस वक्त हम इंतहाई खौफनाक सूरत हाल से दो चार हैं। हमारे पास असलहा कम है और वक्त ना होने के बराबर। हमारी फौज हमसे न सिर्फ दूर है बल्कि शायद अफरादी कुव्वत भी थोड़ी है। दुश्मनों ने अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए टैंकों की मदद से हमले का मंसूबा बनाया है। ये खौफनाक गड़गड़ाहट जो लम्हा बलम्हा हमसे करीब तर होती जा रही है, हमारी पाक धरती को नेस्तो नाबूद करने और हमारे मासूम अवाम और बहादुर जवानों को खत्म कर देने के मनहूस अज़ाइम की पहली किस्त के तौर पर हम तक पहुंच रही है। इन हालात में हमारा फर्ज है कि हम इस आवाज के पैदा करने वाले टैंकों को और इन टैंकों को ड्राइव करने वाले हाथों को यहीं रोक दें। मेजर साहब ने भी हमें उनकी पेशकदमी रोक देने का हुक्म दिया है। इस मकसद के लिए हम लोग खुद मंसूबाबंदी कर सकते हैं। वक्त बहुत कम है, बहस व मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं है। आप लोग जल्दी से अपने इरादे और मर्जी से मुझे आगाह करें। हम सब ने बेग जबान कहा कि जैसा आप हुक्म दें हम इसके लिए तैयार हैं। तब चंद लम्हे सोचने के बाद उसने कहना शुरू किया, मेरे भाइयों, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ शायद वो इंतहाई मुश्किल बात है, बहुत ही कठिन मरहला है। हाँ, बहुत ही कठिन। मैं आप लोगों से आपकी जानें मांगने जा रहा हूँ। जो प्लान मैंने बनाया है उसमें मौत यकीनी है और बड़ी दर्दनाक मौत, लेकिन सबसे पहले मैं खुद इस काम के लिए तैयार हूँ और आप लोगों पर कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं ना तो आप लोगों को मौत का खौफ दिला रहा हूँ और ना ही मौत की इस अजियत से डराना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मर्द मोमिन कभी मौत से नहीं डरा करता, और फिर शहादत की मौत। क्या आपने नहीं सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खुदा की राह में शहीद होता है तो उसके जिस्म से उसकी रूह का नाता टूटते वक्त उसे बस इतनी ही तकलीफ होती है जितनी एक चूंटी के काटने से, चाहे देखने वालों के लिए उसकी मौत कैसी ही अजियतनाक क्यों ना हो। हाँ, मैं उसी शहादत की मौत की जानिब आपको ले जाना चाहता हूँ। मेरा मंसूबा ये है कि हम लोग अपने सीनों पर बम बांधकर टैंकों के सामने लेट जाएंगे और अपनी ये जाने आफरीन के हवाले करने के साथ ही दुश्मन को भी जहन्नम वासिल कर देंगे। हमारे पास ना तो वक्त है ना ही असलहा, ऐसा असलहा जिससे हम टैंकों का मुकाबला कर सकें। हमारे पास टैंक शिकन तोपे नहीं है, मिसाइल नहीं है। हमें जो करना है इन्हीं दस्ती बमों से करना है। हमारी स्टीन गने और दीगर हथियार दुश्मन का कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उल्टा चंद लम्हों में हम उनकी गोलियों का निशाना बन जाएंगे। इसलिए मेरी समझ में तो ये बात आती है कि हम कम असलहे से उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। अगर आप में से किसी के पास कोई और तजवीज हो तो जरूर बयान करें। हम लोग दिल के कानों से कमांडो 1 की बातें सुन रहे थे और शायद हम में से किसी को भी उसके मंसूबे से इख्तलाफ नहीं था, मगर कमांडो 2 जो हम में सीनियर और कमगो आदमी था, जज्बात से आरी लहजे में बोला,
چیف، میرا خیال ہے کہ اس منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے 2 آپ کے منصوبے پر ہو بہو عمل کریں اور باقی 2 اس مشن کو پورا کریں جس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تفصیل سے اپنی بات بیان کروں۔ ہاں ضرور، کمانڈو 1 نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ چیف، میرا خیال ہے کہ میں اور کمانڈو 3 آپ کے منصوبے پر عمل کریں گے، اور آپ اور کمانڈو 4 اس وقت کے جب ہماری طرف سے پہلا دھماکہ سنائی دے بہت تیزی اور پھرتی کے ساتھ دستی بموں اور اسٹین گنوں سے مسلسل کافی دیر تک فائرنگ کرتے رہیں۔ فائرنگ اتنی فاسٹ اور شدید ہونی چاہیے کہ دشمن سمجھے کہ اس پر کسی بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دشمن کا اگر بہت زیادہ نقصان نہ بھی ہو تو کم از کم وہ کچھ وقت کے لیے اپنی پیش قدمی ضرور روک دے گا۔ کمانڈو 2 نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا اور کمانڈو 1 کی طرف دیکھا۔ کمانڈو 1 کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماحول کافی پراسرار ہو گیا تھا۔ ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ، جانوروں اور پرندوں کے بے ہنگم شور میں انسانوں کی یہ خاموشی بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد کمانڈو 1 نے سر اٹھایا اور رشک بھری نظروں سے کمانڈو 2 کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، منصوبہ اچھا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے میں جاؤں۔ کمانڈو 2 اس کے لہجے سے اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ کہنے لگا، سر، جہاد ہمارا راستہ ہے اور شہادت ہماری آرزو۔ ہم اللہ سے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وقت جہاد ہے، انشاءاللہ ہم سب کو شہادت نصیب ہوگی، مگر آپ اپنے مشن کو بھی یاد رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس فوری موقع کے بعد بھی آپ کو زندگی بخشی تو وہ مشن ضرور پورا ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے ہم لیٹیں گے، آپ فائرنگ کریں، اور اگر اللہ زندگی دے تو اصلی مشن کو پورا کریں۔ سر، یہ میری ذاتی خواہش ہے۔ کمانڈو 2 نے بڑی لجاجت سے کہا، اللہ کے راستے میں پہلے جان دینے کے لیے ہمارے درمیان یہ جذباتی کشمکش بڑی متاثر کن تھی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ پہلے اپنے وطن عزیز پر قربان ہو، وہ سب سے پہلے اپنے مالک حقیقی سے ملے، مگر وقت کم تھا اور دشمن بالکل سر پر آن پہنچا تھا۔ اس لیے بحث و تکرار کو چھوڑتے ہوئے کمانڈو 2 کی تجویز پر عمل درآمد شروع کیا گیا۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے تھیلوں سے دستی بم نکالے اور کمانڈو 2 اور کمانڈو 3 کے جسموں پر مختلف جگہوں پر بہت سے بم باندھ دیے۔ 2 بم ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں تھامے اور جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ وہ بڑا رکت انگیز منظر تھا۔ سنسان جنگل میں 4 جوان کھڑے تھے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے مختلف تھے، زبان اور علاقے کے لحاظ سے جدا تھے، قوم اور برادری میں الگ الگ تھے۔ ان کے درمیان صرف اور صرف ایک ہی رشتہ تھا، دین کا رشتہ، دین کی خاطر حاصل کیے گئے وطن کا رشتہ، وطن کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تنظیم کا رشتہ۔ شاید 4 سگے بھائیوں میں بھی اتنی محبت اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کر دینے کا وہ لازوال اور بے مثال جذبہ نہ پایا جاتا ہو جتنا ان چاروں میں تھا۔ ہم لوگ محبتوں کی انتہائی شدت سے ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، اور پھر کمانڈو 2 اور 3 اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ میں اور کمانڈو 1 جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر جھاڑیوں میں چھپتے چھپاتے ایک ٹیلا نما جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ جگہ بھی گھنی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی، مگر اونچی ہونے کی وجہ سے ہم یہاں سے بآسانی دور تک دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے خود کو جھاڑیوں میں چھپاتے ہوئے تمام بم نکال کر اپنے قریب رکھے، اسٹین گنوں کو تھاما اور فائرنگ کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے دونوں ساتھی جھاڑیوں کے درمیان سے کرالنگ کرتے ہوئے تیزی سے دشمن کی جانب بڑھ رہے تھے، اور پھر دشمن کے ٹینکوں سے کوئی 30-40 قدم کے فاصلے پر وہ دونوں زمین پر چت لیٹ گئے۔ انہوں نے خود کو گھنی جھاڑیوں میں اچھی طرح چھپا لیا تھا۔ ان کے دونوں ہاتھ اطراف میں پھیلے ہوئے تھے اور ان میں بم دبے ہوئے تھے۔ ہم لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دلوں کو سنبھالے دشمن کے ٹینکوں کو ان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دیو پیکر ٹینک شور مچاتے اور جھاڑیوں کو رونتے ہوئے مست ہاتھی کی طرح چلے آ رہے تھے۔ موت، حیرت انگیز موت، لمحہ و لمحہ ان سے قریب تر ہو رہی تھی۔ ٹینک بالکل ان کے سر پر آن پہنچے تھے۔ ہماری ساری قوت سمٹ کر ہماری آنکھوں میں آ گئی تھی۔ ہمارے دل ہماری کن پٹیوں میں دھڑک رہے تھے۔ ہم نے دستی بم کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا
اور پن کو دانتوں میں دبایا۔ ہم کسی لمحے بھی حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سارے جسم کے پٹھے تن گئے تھے اور ایک عجیب سا سرور روح میں حلول کر گیا تھا۔ ہمارے دونوں ساتھی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے حاصل کیے گئے وطن کی خاطر خود بڑھ کر موت کے منہ میں جا بیٹھے تھے۔ مگر کیسی سہانی موت کہ ادھر جسم سے جان کا ناتا ٹوٹا، ادھر رحمت خداوندی نے بڑھ کر اس سعید روح کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ٹینک اب ان سے چند قدم کے فاصلے پر تھے اور مسلسل آگے کی جانب آ رہے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹینکوں کے ساتھ بختر بند گاڑیاں بھی ہیں اور اسلحے سے لدے ہوئے ٹرک بھی۔ 4 مجاہد اپنے سے 1000 گنا زیادہ بڑی قوت کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ پھر ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا شاید تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 2 ٹینک بیک وقت دونوں مجاہدوں کے جسموں پر چڑھ گئے اور پھر جسموں سے بندھے ہوئے کئی بم ایک زبردست دھماکے سے پھٹے۔ اللہ کے سپاہی اپنے رب سے جا ملے مگر دشمن کو بھی جہنم واصل کر گئے۔ دونوں ٹینکوں کے پرچخے اڑ گئے، گرد اور دھوئیں کا ایک بگولا سا اٹھا اور آسمان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس بگولے کی جڑ میں سرخی بھی نظر آنے لگی۔ سرخ شعلے تیزی سے لپک رہے تھے۔ حملے کے لیے بالکل تیار ہونے کے باوجود اپنے عظیم ساتھیوں کی اس عجیب اور دردناک موت پر شدت کرب سے بے اختیار ہماری آنکھیں بھیج گئیں۔ دل درد کی حدت سے پگھلنے لگا اور دماغ انتقام کی شدت سے جلنے لگا۔ مگر صرف ایک لمحہ اس کیفیت میں گزرا، پھر اس کے بعد تو ہم نے گویا دستی بموں کی بارش ہی کر دی۔ ایک جذبہ تھا، فنا ہو جانے یا فنا کر دینے کا جذبہ۔ اتنی پھرتی اور تیزی نہ جانے کہاں سے ہمارے بدن میں آ گئی تھی کہ ایک بم ابھی ہوا میں ہی ہوتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے دوسرا اور تیسرا بم روانہ کر دیتے تھے۔ دھماکے دھماکے ہو رہے تھے۔ ہم اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے تو یوں لگتا جیسے سارا جنگل ہمارے دھماکوں کی پیہم صدا۔ ہم 2 آدمی ہر طرح سے دشمن پر بھاری پڑ رہے تھے۔ اللہ کی نصرت آن پہنچی تھی جو واحد بھی ہے اور در حقیقت سپر پاور بھی۔ دشمن ایک چھوٹی سپر پاور کے اسلحے کے گھمنڈ میں نہ جانے کیا سوچ کے چلا تھا، مگر اب بوکھلاہٹ اور خوف کے مارے جوابی کارروائی کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ پھر شاید ہمارا پھینکا ہوا کوئی بم ان کے اسلحے سے لوڈ ٹرک پر گرا اور دھماکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنگلی جھاڑیوں نے بھی آگ پکڑ لی تھی جو انتہائی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ہم حالانکہ ندی کے دوسری طرف تھے مگر کسی لمحے بھی کوئی چنگاری اس طرف آ کر جنگل کو جہنم کا نمونہ بنا سکتی تھی۔ اب وہاں رکنے کی نہ تو فرصت تھی نہ ضرورت، کیونکہ خود دشمن کا اسلحہ اس پر عذاب الہی بن کر برس رہا تھا۔ اس لیے ہم دونوں نے تیزی سے جو ممکن ہو سکا سامان سمیٹا اور ندی میں کود گئے۔ ہم پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جنوب کی سمت تیز رفتاری سے تیر رہے تھے۔ دھماکوں کی آوازیں اور جنگل کا شور آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دور تک تیرتے رہے اور کافی دور تک نکل آئے تھے۔ جس رفتار سے ہم لوگ تیر رہے تھے وہ کسی بھی اولمپک ریکارڈ سے دگنی رفتار ہوگی۔ بہرحال بہت آگے جا کر ہم لوگ رکے اور ندی سے باہر نکلے۔ یہاں جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا۔ ہم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا سانس درست کیا اور اس کامیابی پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ اتنی بڑی کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے کرم کا نتیجہ تھی، ورنہ کہاں 2 افراد اور کہاں لشکر جرار۔ کمانڈو 1 نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو کمانڈو 4۔ ہم نے بزدل اور کمینے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ کمزف دشمن طاقت کے نشے میں بدمست حملہ آور ہو کر سمجھتا تھا کہ پاک دھرتی کو اپنے قدموں سے ناپاک کر دے گا، مگر بھول گیا تھا کہ اللہ کے شیروں سے واسطہ پڑا ہے۔ اللہ کا صد احسان و شکر ہے کہ اس نے ہماری مدد فرمائی۔ میں نے اس کی تائید میں گردن ہلائی۔ وہ کہنے لگا، مگر کمانڈو 2 اور 3 کی قربانی کا ہماری کامیابی میں بہت زیادہ دخل ہے۔ کمانڈو 2 اور 3 کا ذکر آتے ہی ہمارے دل ملول ہو گئے۔ کیسے عظیم لوگ تھے، کیسے بے لوث اور بہادر۔ بے شک جس ملک میں ایسے جانثار جوان موجود ہوں اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ہم نے ان دونوں کے حق میں دعائے مغفرت کی
اور کمانڈو 1 نے تھیلے سے ٹرانسمیٹر نکالتے ہوئے کہا، میں میجر صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ ٹرانسمیٹر پر میجر صاحب کی فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد کمانڈو 1 نے اپنا پیغام نشر کیا اور میجر صاحب کو اپنی تمام کارگزاری سنائی۔ میجر صاحب بہت خوش ہوئے، ہمیں خوب شاباشی دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمارا مشن ابھی ادھورا تھا۔ یعنی چوکی پر کامیاب حملہ۔ میجر صاحب نے بتایا کہ انہیں تازہ کمک پہنچ چکی ہے اور وہ خود بڑھ کر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چوکی تک پہنچ کر انہیں گائیڈ کرنا چاہیے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ ہم کب تک چوکی پہنچ سکیں گے۔ کمانڈو 1 نے فاصلے کا اندازہ کرتے ہوئے 1.5 گھنٹے کا وقت مقرر کیا اور طے یہ پایا کہ اب سے ٹھیک 1 گھنٹے 30 منٹ کے بعد میجر صاحب کی طرف سے حملہ ہو جائے گا اور ہمیں چوکی کے اندر رہتے ہوئے ایکشن لینا ہوگا۔ کمانڈو 1 نے ٹرانسمیٹر آف کر کے دوبارہ بیگ کے اندر رکھا اور مجھے اشارہ کرتے ہوئے اپنا سامان سمیٹ کر اٹھا اور چوکی کی طرف چلنے کا اشارہ کر دیا۔ میں بھی فوراً اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم لوگ تیز رفتاری سے فاصلہ طے کر رہے تھے۔ ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ اور 30 منٹ تھے، جس میں ہمیں نہ صرف چوکی تک پہنچنا تھا بلکہ وہاں کے حالات سے آگاہی بھی حاصل کرنا تھی اور ضروری اقدامات کرنا تھے۔ آگ سارے جنگل میں پھیلتی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور ایک مرتبہ پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ہم لوگ کٹ بیگ کمر پر ڈالے، اسٹین گنے ہاتھوں میں تھامے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ بارش کے پانی نے مٹی کے ساتھ مل کر کیچڑ کی صورت اختیار کر لی تھی جو ہمارے جوتوں اور کپڑوں سے لپٹی پڑ رہی تھی، مگر ہم کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ البتہ گھنے جنگل اور کیچڑ زدہ زمین کی وجہ سے ہماری رفتار میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ 45 منٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد ہم چوکی کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اب ہمیں رینگ کر آگے بڑھنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں خاردار تاروں کی باڑ نظر آئی جو چوکی کو محفوظ کرنے کے لیے حد بندی کے طور پر لگائی گئی تھی۔ ہم کرالنگ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ کمانڈو 1 نے بیگ سے ایک پلاس نما کٹر نکالا اور تاروں کو 2-3 جگہ سے کاٹ کر اندر گھسنے کی جگہ بنائی۔ ہم لوگ رینگ کر چوکی کی حد بندی کے اندر پہنچ گئے۔ اسی طرح کھسکتے ہوئے اندر کافی دور تک چلے گئے۔ اب خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ہم لوگ موت کی سرحد میں آ گئے تھے۔ کسی لمحے بھی کوئی اندھی گولی ہماری زندگی کا چراغ گل کر سکتی تھی، مگر ہم موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ ہم نے اپنے رب کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا تھا۔ موت تو خود ہم سے ڈر کر بھاگتی تھی، اور کیوں نہ بھاگتی، آخر ہم اللہ کے مجاہد بندے تھے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ انسان جس چیز کی شدید تمنا کرتا ہے اس کا حصول اسے مشکل نظر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص دولت دنیا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا اس سے بھاگتی ہے، کوئی زندگی کی تمنا کرتا ہے تو موت اس سے آ لیتی ہے، اور جو موت کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں زندگی ان کے پیچھے پیچھے دوڑی پھرتی ہے۔ ہم لوگ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ دشمن کی گاڑیاں اور پیدل پہرہ دار ہم سے کافی فاصلے پر گھوم پھر رہے تھے۔ چوکی کیا تھی، پورے کا پورا قلعہ تھا۔ فوجیوں کی تعداد اور طویل و عریض عمارت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ کسی بہت بڑی چھاونی میں آ گئے ہیں۔ رن وے اور ہیلی پیڈ بھی نظر آ رہا تھا۔ بے شمار ٹرک، بختر بند گاڑیاں اور ٹینک کھڑے تھے۔ یہاں یقیناً اسلحے کا بھی خوب ذخیرہ ہوگا۔ کمانڈو 1 نے بنظر غیر چوکی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہاں ایک بڑا ایمونیشن ڈپو ہے۔ ہماری فوج اگر سال بھر بھی لڑتی رہے گی تو یہاں قابض نہ ہو سکے گی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ایمونیشن ڈپو کو ختم کر دیں۔ پھر اس نے تائید طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور میں نے ازبات میں گردن ہلا دی۔ ہم دونوں زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ دشمن کے پیادہ سپاہی راؤنڈ پر تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 2 مسلح فوجی ٹہلتے اور بڑے چوکنے انداز میں ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے اس سمت بڑے چلے آ رہے تھے جدھر ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے۔ کمانڈو 1 نے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ ہمیں ان دونوں کو گھیرنا ہے۔ میں نے ہاں کے انداز میں گردن ہلا دی۔ گھنی جھاڑیاں اور کیچڑ ہماری مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ کمانڈو 1 اور میں 2 مختلف سمتوں میں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ کمانڈر 1 جس جھاڑی میں دبکا ہوا تھا وہاں پانی کافی تھا اور وہ گردن تک پانی میں ڈوب کر بیٹھ گیا تھا۔ صرف اس کی گردن اور اسٹین گن کی نال باہر جھانک رہی تھی۔ اسی اسنا میں نے دیکھا ان دونوں فوجیوں میں سے ایک نے اپنے پیٹ کو دبایا
دوسرے ساتھی کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف بھاگ گیا۔ دوسرا فوجی جو کہ سکھ تھا مسکراتا ہوا اس سمت بڑھنے لگا جدھر ہم تھے۔ وہ بے خبر سپاہی دھیرے دھیرے ٹہلتا اور کچھ گنگناتا ہوا چلا رہا تھا، خود اپنی موت کی طرف۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ موت اس سے چند قدم کی دوری پر اس کی منتظر ہے۔ پھر وہ ہمارے بالکل درمیان پہنچ گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرے اور کمانڈو ون کے بالکل درمیان میں۔ میری نظریں اس سکھ فوجی پر مرکوز تھی کہ میں نے قریب ہی سے میڈک کے ٹررانے کی آواز سنی۔ یہ آواز اسی جھاڑی سے برآمد ہو رہی تھی جہاں کمانڈو ون چھپا ہوا تھا۔ کمانڈو ون شاید میری توجہ اپنی جانب مبذول کرانا چاہتا تھا اور اشارہ دے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو ایک بے ساختہ قہقہا میرے حلق سے نکلا۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ دشمن کا مسلح سپاہی میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں دشمن کے حساس ترین علاقے میں موجود تھا اور انتہائی نازک حالات تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی دشمن کا کافی نقصان ہو چکا تھا اور وہ بری طرح خار کھائے ہوئے تھے۔ میں جو چند لمحے پہلے شکاری تھا اب خود شکار ہونے والا تھا۔ اس بے وقت کی ہنسی نے سارا کام خراب کر دیا تھا۔ دشمن کا بے خبر سپاہی خبردار ہو چکا تھا۔ وہ بری طرح چونکا تھا اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ تیزی سے گھوما اور گن کا رخ میری طرف کر کے گرجدار آواز میں چیخا، ہینڈز اپ! مگر ہینڈز اپ کی آواز اس کے منہ سے پوری طرح نہ نکل سکی، بلکہ جو آواز میری سماعت تک پہنچے وہ تھے ہینڈز آہ! اس کے ساتھ ہی وہ سکھ فوجی زمین پر آ رہا۔ اس کی اس پوزیشن پر میری ہنسی اور تیز ہو گئی، مگر میں نے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر آواز کو دبا دیا تھا۔ میری اس کوشش سے آواز تو میرے حلق میں دب گئی، مگر میں ہنسی پر پوری طرح قابو نہیں پا سکا۔ کمانڈو ون جلدی سے جھاڑی سے نکلا اور اس مردہ فوجی کو گھسیٹ کر میری جھاڑی میں لے آیا اور بولا، کیا بے وقوفی ہے، یہ ہنسنے کا کون سا موقع تھا؟ میں نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے کہا، سر برا نہ مانیے گا، دراصل جب آپ نے ٹرا کر مجھے متوجہ کیا اور میں نے دیکھا تو آپ جھاڑی میں دبکے ہوئے بالکل ایک برساتی میڈک لگ رہے تھے۔ بس مجھے ہنسی آ گئی، مگر یہ ہینڈزا کیسے مر گیا؟ تب کمانڈو ون نے بتایا، جیسے یہ تمہاری ہنسی سن کر تمہاری طرف متوجہ ہوا تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ یہ فائر کر دے گا۔ تب میں نے اپنا شکاری چاقو جو کہ میں نے پہلے ہی نکال چکا تھا پھینک مارا، جو کمر کی طرف سے بالکل اس کے دل پر لگا، اور یہ وقت ضائع کیے بغیر جہنم میں چلا گیا۔ اچھا اب دوسرے کا کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ چلتے ہیں، اسے بھی زندگی کے بندھن سے آزادی دلاتے ہیں، کمانڈو ون نے کہا، اور ہم دونوں دوبارہ دبے پاؤں جھاڑیوں کی آڑ میں چھپتے چھپاتے اس طرف چلے جدھر دوسرا انڈین فوجی گیا تھا۔ جلد ہی ایک جھاڑی کے پیچھے ہمیں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ شاید بہت ضروری کام سے فارغ ہو رہا تھا۔ کمانڈو ون نے مجھے آگے نکل جانے کو کہا اور خود عین اس جھاڑی کے عقب میں چلا گیا جہاں شکار موجود تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے قریب سے ہی بھیڑیے کے غرانے کی آواز سنی اور ساتھ ہی اس ہندو فوجی کو جھاڑی میں سے نکلتے دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ میں بندوق تھامے اور دوسری سے اپنی پتلون چڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے بھاگا آ رہا تھا۔ اس کے منہ سے خوفزدہ سی آوازیں نکل رہی تھی، باپ رے، رام رام، بھیڑیا آ گیا۔ پھر جو ہی وہ بھیڑ کا بچہ میرے قریب پہنچا میں نے جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ لی اور کمبخت کا ٹیٹوا دبا دیا۔ کمانڈو ون بھی میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان مردہ فوجیوں کا یونیفارم پہن کر ان کی چوکی تک پہنچیں گے۔ سو میں نے اس لاش کے کپڑے اتارے، اس کی جیب سے فوجی شناختی کارڈ نکالا اور دیگر ضروری سامان اپنے قبضے میں کیا۔ شناختی کارڈ سے اس کا نام منوہر لال معلوم ہوا۔ وہ ایک لانس نائک تھا۔ بہرحال اس کے متعلق کارڈ سے حاصل شدہ معلومات میں نے اپنے حافظے میں منتقل کی اور اسے جھاڑی میں دھکیل دیا۔ کمانڈو ون پہلے ہی سے اس دوسرے سکھ فوجی کا لباس اتارنے جا چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اس ہندو فوجی کا یونیفارم پہنا اور کمانڈو ون کی طرف چلا۔ وہ بھی لباس تبدیل کیے، اب سامنے آئینہ رکھے اپنے چہرے پر ایک عدد داڑھی کا اضافہ کر رہا تھا۔ ایک چپٹا سا میک اپ باکس اس کے ہاتھ میں تھا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد کمانڈو ون اس مردہ سکھ فوجی کا ہم شکل بن چکا تھا۔ جہاں پر ہم لوگ بیٹھے تھے وہ جگہ عام گزرگاہ سے کافی فاصلے پر تھی۔ ہمارے وہاں قیام کے دوران میں کئی فوجی گاڑیاں دور دور سے گزریں۔ میک اپ کر چکنے کے بعد کمانڈر ون نے
کمانڈو 1 نے گہری نظروں سے خود اپنا معائنہ کیا اور میری طرف رخ کر کے پوچھنے لگا، کیوں باؤ جی، اسی سکھ لگتے ہیں نا؟ میں نے کہا، آپ تو پیدائشی سکھ لگتے ہیں جی۔ میرے جواب پر کمانڈو 1 ہنس دیا۔ پھر میں نے کہا کہ اب میں آپ کو اس ہندو فوجی کا رول پلے کر کے دکھاتا ہوں۔ تب میں نے ایک ہاتھ میں اس مردہ فوجی کی رائفل اور دوسرے ہاتھ میں اپنی پتلون کی بیلٹ پکڑی اور بے ہنگم انداز میں بھاگتے ہوئے کہا، ارے باپ رے، رام رام، بھیڑیا آ گیا۔ میری اداکاری دیکھ کر کمانڈو 1 اور زیادہ زور سے کہا لگانے پہ مجبور ہو گیا۔ ہمارے پاس وقت کم تھا۔ طے شدہ 1.5 گھنٹے میں سے 85 منٹ گزر چکے تھے اور ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا صرف 5 منٹ کے اندر اندر کرنا تھا۔ کمانڈو 1 کا دماغ بالکل حاضر تھا اور منصوبے تخلیق پا رہے تھے۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کمانڈو 4، سابقہ تجربے سے یہ سبق ملا ہے کہ ہم صرف اور صرف دشمن کے اسلحے کو تباہ کرنے کی کوشش کریں، اس طرح ہم انہیں کم وقت میں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا اب تم لوڈ ٹرکوں کو نشانہ بناؤ گے اور میں اس ڈپو تک پہنچنے کی کوشش کروں گا جو شاید اس عمارت کے اندر کہیں واقع ہے۔ بہرحال ہمیں دشمن کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ ہمارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہے، ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے انہی 5 منٹ میں کرنا ہے۔ میں نے کہا، رائٹ سر، میں بالکل تیار ہوں۔ پھر ہم لوگ وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ ایک عجیب بات رونما ہو گئی۔ ہمارے بائیں سمت مغرب کی طرف سے اچانک دھماکوں کی صدائیں گونجنے لگیں۔ حالانکہ پروگرام کے مطابق میجر صاحب کو بھی 5 منٹ کے بعد حملہ کرنا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے حملہ ہو چکا ہے۔ کمانڈو 1 بھی کان لگائی آوازیں سن رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو رہی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس منہ سے خارج کرتے ہوئے کہا، شاید دشمن کو ہماری فوج کی پیش قدمی کا علم ہو گیا ہے، اسی لیے انڈین فوج نے خود حملہ کر دیا ہے۔ اب صورتحال اور بھی زیادہ نازک ہو گئی ہے۔ ہمیں فوراً دشمن کے حساس مقامات پر حملہ کرنا ہوگا تاکہ نہ صرف اس کی سپلائی لائن کٹ جائے بلکہ وہ 2 طرفہ حملے سے بھی خوفزدہ ہو اور اس کا ایمونیشن بھی تباہ ہو جائے۔ کمانڈو 4، جلدی کرو، بیگ سے ٹائم بم نکال کر سب میں 5 منٹ کا وقت مقرر کرو، ہری اپ۔ میں نے جلدی سے اپنے کٹ بیگ میں سے ٹائم بم نکالے اور ان میں 5 منٹ کا وقت سیٹ کر دیا۔ کمانڈو 1 بھی یہ کام کر چکا تھا۔ ہم نے اپنا باقی ماندہ سب سامان وہیں ایک جھاڑی میں چھپا دیا اور تقریباً دوڑتے ہوئے اس عام گزرگاہ تک پہنچے جہاں سے ٹرک اور جیپیں گزر رہی تھیں۔ ابھی وہاں ہمیں کھڑے ہوئے چند لمحے ہوئے تھے کہ ایک فوجی ٹرک آتا ہوا نظر آیا۔ کمانڈو 1 نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ہم دونوں کود کر ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے۔ یہ ٹرک خالی تھا اور اندر عمارت کی طرف جا رہا تھا، شاید فوجی جوانوں کو لینے کے لیے۔ ہمارے انڈین فوجی یونیفارم اور میک اپ خوب کام آ رہا تھا، ڈرائیور کو ہم پر ذرا شک نہ ہو سکا۔ جلد ہی ہم اندر عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں عجیب بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ فوجی جوان دھڑا دھڑ اپنی بیرک سے نکل رہے تھے اور وہاں پہلے سے موجود ٹرکوں میں سوار ہو رہے تھے۔ اسلحے سے لوڈ ٹرک بھی ایک جانب تیار کھڑے تھے۔ سب ٹرک اسٹارٹ تھے اور کسی بھی لمحے وہاں سے روانہ ہو سکتے تھے۔ کمانڈو 1 نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، خدا حافظ کمانڈو 4۔ میں نے بھی زیر لب اللہ نگہبان کہا اور دونوں ٹرک سے نیچے کود پڑے۔ نیچے آتے ہی دونوں کا رخ مختلف اطراف میں ہو گیا تھا۔ میں ٹرکوں کی طرف بھاگ رہا تھا جبکہ کمانڈو 1 شاید عمارت کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہرحال میں ٹرکوں کے نزدیک پہنچا۔ ہنگامے اور افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 4 ٹائم بم 4 مختلف ٹرکوں میں اچھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور باقی باندھا ایک بم میرے لباس کی جیب میں موجود تھا۔ یہ جرمنی ساختہ چپٹے سے چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی طاقتور بم تھے۔ 4 منٹ گزر چکے تھے اور صرف 1 منٹ باقی تھا۔ میں 5واں بم ایک ٹرک میں اچھالنے کے لیے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا اور قریب تھا کہ یہ بم میری جیب سے ٹرک میں منتقل ہو جاتا۔ ایک آفیسر کو جو شاید صوبیدار تھا میری حرکات و سکنات پر شک ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ جلدی سے وہاں سے کھسک لوں مگر صوبیدار صاحب نے مجھے روک لیا۔ پوچھنے لگا، کون ہو تم؟ میں نے جواب میں اپنا نام اور نمبر فٹافٹ بتلا دیا مگر اسے پھر بھی یقین نہیں آیا اور مختلف انداز سے سوالات کرتا رہا۔ کافی وقت گزر چکا تھا، صرف 30 سیکنڈ باقی تھے۔ موت بم کی صورت میں میری جیب میں موجود تھی اور ٹرک بھی مجھ سے دور نہیں تھے جو کہ اسلحے سے بھرے ہوئے تھے، اور صرف 30 سیکنڈ کے بعد یہاں سورہ اسرافیل بننے تھے۔
जेब में मौजूद बम से मैं जल्द अज जल्द जान छुड़ाना चाहता था, मगर सूबेदार साहब मुकम्मल इंटरव्यू के मूड में नजर आते थे। मेरे मुंह से शायद कुछ गलत सलत निकल गया था। उसका शक यकीन में तब्दील होता जा रहा था। तेवर भी बदल रहे थे। सिर्फ 15 सेकंड बाकी रह गए थे। टाइम बम के फटने के साथ ही मेरा टाइम भी पूरा हो जाता और सूबेदार साहब का शक भी दूर हो जाता। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आसाब तन गए थे। 5 सेकंड और गुजर चुके थे। मौत सिर्फ 10 सेकंड की मुसाफत पर खड़ी मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। घड़ी की टिक टिक मौत की चाप महसूस हो रही थी। मैं कुछ कर गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार था। तब सूबेदार ने कहा, अपना कार्ड शो करो। मैंने अपने दोनों हाथ बैक वक्त 2 मुख्तलिफ जेबों में डाले और फिर दाएं हाथ में कार्ड और बाएं में बम बरामद कर लिया। कार्ड सूबेदार साहब के हवाले किया और जैसे ही वो उसके मंदरजात पढ़ने के लिए झुका, मैंने एक जबरदस्त पंच उसकी नाक पर रसीद किया और बम को ट्रक में उछाल दिया। घूंसा लगते ही सूबेदार उछलकर 2 कदम पीछे गया। उसकी नाक फट चुकी थी, बल्कि कट चुकी थी। खून का फव्वारा फूट निकला था। मैंने इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ वहां से दौड़ लगाई और 20-25 कदम के फासले पर जाकर बड़ी फुर्ती से जमीन पर महफूज पोजीशन में लेट गया। मैं उल्टा लेटा हुआ था, इस हालत में कि मेरा पेट और सीना जमीन से उठा हुआ था और मैंने कोहनियों का सहारा लिया हुआ था। कानों को दोनों हाथों से इंतहाई सख्ती के साथ बंद कर लिया था। चंद साल के बाद ही वहां धमाकों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जबरदस्त धमाके हो रहे थे। अपनी तमाम तर एहतियात के बावजूद मैं पहले धमाके के साथ ही जमीन से कई फुट ऊपर उछला और दूर जा पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो हॉस्पिटल में था। बात की इतलात के बाद मालूम हुआ कि हमारी फौज उस चौकी पर काबिज होने में कामयाब हो गई थी। कमांडो 1 अपने मिशन में हर तरह कामयाब रहा था। उसने नामालूम किस तरह वो अजीम एमोनिशन डिपो तबाह कर दिया था। उस बंदे की लाश का पता भी न चल सका था। गुमान गालिब था कि उसकी शहादत की आरज़ू की तकमील हो चुकी थी।